ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم مخارج جو ہیں ان کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور مخارج میں ہم نے الف سے لے کے ح تک حروف پڑھ لیے تھے، ان کے مخارج اینڈ ان کی جو بھی ڈومیننٹ کوالٹیز تھی اور ان کی ادائیگی جو ہے اس کو ہم نے فوکس کیا تھا۔ تو آج ہم حروف کو ہی دیکھیں گے۔ جیم کے بعد جو ح لیٹر ہے، چونکہ یہ جو لیٹر ہے ہم نے پڑھا تھا کل بھی کہ یہ حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ حرف ہے جس میں ہمیں پریکٹس کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اردو میں ہم نے اس کو ہے پڑھا ہوتا ہے، ہے پڑھا ہوتا ہے، اور جیم ہے خے، اس میں ہم نے کوئی ادائیگی نہیں کی ہوتی، اس کا کوئی مخرج جو ہے وہ اس کو پن پوائنٹ نہیں کیا ہوتا، لیکن عربی زبان میں وی نو کہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جیم کی صفات آپ پوچھ رہے ہیں، تو جیم کی جو ڈومیننٹ کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ منہ میں پھیل جاتی ہے، جی، ٹھیک ہے، جیم، آواز کا منہ میں پھیل جانا وہ اس کی ڈومیننٹ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہا کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ اپنی کاپی پہ کچھ لکھیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ کاپی پہ لکھیں آپ حمزہ، یعنی الف فارم میں جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لکھیں زبر، اور آگے آپ ڈال دیں ہا لکھ کے اس کے اوپر ساکن کی علامت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اب ابھی تو آپ کے مائک میوٹ ہے، میں بولوں گی آپ لوگ مائک میوٹ کے ساتھ پریکٹس کریں گے، پھر میں آپ کی مائک ان میوٹ کر کے پریکٹس سنوں گی بھی اور کرواؤں گی بھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی چونکہ کل یہ لیٹر پڑھا ہوا تھا تو اس کی آج ذرا پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ لیٹر بھی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کے لیے آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے، یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے ان بگننگ لیول کہ آپ نے کھانا جو ہے وہ ابھی نہ کھایا ہو، آلموسٹ 1 hour ہو چکا ہو، تو کھانا جو ہے پیٹ بھر کے کھایا تو بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، اچھے سے نہیں ادا ہو سکتی حروف۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت پریکٹس کرنے سے حلق تھوڑا خشک ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ اپنے پاس پانی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سپ لینے کے لیے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ پوزیشن کی بات میں نے کی کہ پوزیشن یہ ہونی چاہیے آپ سٹریٹ بیٹھے ہو، سٹریٹ میں آپ کی بیک سٹریٹ ہو، جب آپ کی بیک سٹریٹ ہوتی ہے تو آپ کی نیک سٹریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جھک کے نہیں بیٹھنا، اپنی کمر کو بینڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس سے حروف کو ادا کرتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے، کلیئرلی ہو نہیں پاتے۔ یہ بگننگ لیول کی کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، آئی تھنک سو کہ انسان اگر لیٹا بھی ہوگا تو وہ بھی تبھی بھی قرآن پڑھے گا تو بالکل ٹھیک پڑھا جائے گا، لیکن وہ اس لیول تک پہنچنے کے لیے ان مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، پوزیشن کے مرحلوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی سب لوگ جو ہیں وہ بالکل سٹریٹ ہو کے بیٹھ جائیں، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے بارک اللہ فیک، بالکل ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر حمزہ زبر آپ یہ نوٹ کریں کہ ہا جو ہے اس کی آواز میں ایک کانٹینیوٹی ہے، ٹھیک ہے، اور سانس کی کانٹینیوٹی ہے، سانس کی آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگین دیکھتے ہیں،
حمزہ زبر حا، حمزہ زیر حائی. اب میں نے حمزہ کے نیچے زیر پڑھی یعنی کسرہ. قرآن پاک میں ہر طرح سے آتا ہے نا، اس لیے ہم کوشش کریں گے ہم اس لیٹر کو جوائننگ میں، ساکن میں، متحرک میں ہر طرح سے پریکٹس کریں. چلیے، حمزہ زیر حائی، حمزہ پیش حاؤ. اب آپ نوٹ کریں، جب میں نے بولا حمزہ پیش ہا، جب میں نے سمپل ہا بھی بولا تب بھی میں نے اس کا سانس جو ہے اس کو پرومیننٹ رکھا ہے. یہ نہیں کہ جب اس کی لاسٹ ساؤنڈ بولی جائے تب پرومیننٹ ہو لیکن پہلے والا صرف ہا پڑھ دیں ہم، نہیں، تب بھی ہم نے ہا ہی پڑھنا ہے اسے. اب ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ای او، ای او. ہا کی جتنا زیادہ ہم سانس کی کنٹینیوٹی لے کے آتے ہیں اس کی درستگی تو ہوتی ہے، لیکن خوبصورتی جو ہے نا وہ بھی اسی میں ہے. جب تک آپ اس کا سانس جو ہے اس کو پرومیننٹ نہیں کریں گے یہ خوبصورتی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھ لیا ہا کو ہم نے ساکن کر کے متحرک لیٹر کے ساتھ جوائننگ میں ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سمپل دیکھیں گے کہ ہا کے اوپر جب سمپل زبر زیر پیش آتی ہے تو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی پریکٹس بھی دیکھ لیتے ہیں. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی. اب آپ دیکھیں ہا پہلے بھی اور ساؤنڈ جب بنتی ہے ہی یا ہا، دونوں میں سانس کو پرومیننٹ کیا ہوا ہے. تھرڈ ہے ہا پیش ہوں، ہونٹ گول کر کے ہا پیش ہوں، ہوں، ہوں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہوں. اب سمپل ساؤنڈ ہا ہی ہوں، ہا ہی ہوں. اب پیچھے جو ہم نے پڑھا حمزہ کے ساتھ، اب اس کے ساتھ پڑھتے ہیں جوائننگ میں، اکٹھی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ای او. ٹھیک ہے، ابھی میں نے آہستہ آہستہ پاز کے ساتھ پڑھا، اب تھوڑا سپیڈ سے پڑھیں گے. پہلے مجھے آپ پڑھنے دیں گے اس کے بعد آپ پڑھیں گے. ای او. اب آپ پڑھیں ای او. اس کی امیجنیشن میں آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ جیسے سلائیڈز ہوتی ہے نا، سلائیڈ ہوتی ہے، بچے سلائیڈز لیتے ہیں. سلائیڈ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اوپر ہوتے ہیں اوپر سے نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے، سلائیڈ جو سوئنگ ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ اوپر سے سلائیڈ کرتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں. آپ اپنے مائنڈ میں یہ اسکیچ رکھیں کہ جب آپ نے ہا بولنا ہے تو آپ نے ایسے ہی پیچھے سے، پیچھے حلق ہے نا، پیچھے سے آپ نے سانس کو تھرو کرنا ہے اور منہ سے ایسے باہر لے کے آنا ہے. پیچھے سے اوپر تھرو کرتے ہوئے، پش کرتے ہوئے، آگے سے جب ہم منہ کھولتے ہیں تو پھر سانس کو ایسے سلائیڈ کرتے ہوئے باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے، اگین دیکھتے ہیں. ای او. الحمدللہ آپ کی پریکٹس میں نے سنی اور کافی بہتر ہے. تو ابھی 2 لوگ جو ہیں ان کا تھوڑا سا ویک ہے. اس میں یہی چیز بتانا چاہوں گی کہ ہا جو ہے اس میں ہم نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ خواہ کی خراش نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا ہا جو ہے وہ خواہ کی طرف نہ جائے.
فوکس کرنا ہے آپ کا ہا ہا. کوشش کیا ہوگی زبان کی جو روٹ ہے نا اس کا جو سینٹر ہے کوشش کریں فوکس کریں کہ وہاں سے سانس آئے تو پھر انشاءاللہ خراش کی طرف نہیں جائے گا, خراش کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ آپ کا جو سانس کا کنٹرول ہوتا ہے نا تلاوت میں مور امپورٹنٹ ہے. تلاوت قرآن اس میں آپ کی جہاں آواز کا بہت بڑا دخل ہے وہیں آپ کی سانس کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا, سانس کی جو گرپ ہے وہ بھی بڑی ہی میٹر کرتی ہے. ابھی جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ سانس کی کنٹینیوٹی دیں, سانس کو لمبا کریں, سانس کو لمبا کریں. ابھی آپ تلاوت نہیں کر رہے, ابھی آپ صرف 2 حروف پڑھ رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کا سانس اتنا لمبا نہیں ہو رہا تو سوچیں جب آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ان ورڈز کے اندر ان لیٹرز کو پروناؤنس کرتے ہوئے آپ کا سانس کتنا کم ہو جاتا ہے. تو آپ کی یہ جو پریکٹس ہوتی ہے نا, قاعدہ پریکٹس ہوتی ہے, یہ آپ کی سانس کی گرپ کو سٹرونگ کرتی ہے, آپ کو اپنے سانس پر گرپ آتی ہے. ٹھیک ہے. ادروائز آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ پریکٹس نہ کریں, ہم تلاوت نہ کریں تو ہم اپنے سانس پہ کنٹرول نہیں لے سکتے. سانس کا کنٹرول سے کیا مراد ہے؟ یہی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کو کنٹینیوٹی دینی ہے. حالانکہ آپ سب لوگ جو ہیں اپنے سانس کی کنٹینیوٹی کر سکتے ہیں, لیکن سانس کی جو کنٹینیوٹی کی لینتھ ہوتی ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اس سے میں نے بتایا نا کہ حمزہ زبر ح, اب جتنا آپ کا سانس اندر سٹور تھا نا اتنی آپ نے باہر اس کو دینا ہے. یہ آواز لمبا کر کے لے کے جانا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس آپ میں سے پڑھے تھے حمزہ زبر ح, وہ اتنا پش کر رہے تھے لیکن یہاں آ کے وہ ختم کر رہے تھے. تو اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے. پھر انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک پر جائیں گے اس کا رزلٹ آپ خود دیکھیں گے. یہ بات آپ نے انڈرسٹینڈ کی ہے. اب ہم کچھ ورڈز پر پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے بسم اللہ کے ورڈ پر, جس سے میں پڑھوں گی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن. صرف اتنا ہی پڑھوں گی, آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے. رحمان رحمان بسم اللہ الرحمن رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم. ہاں یہاں پہ اس سے پہلے کیا ہے, ہی یعنی کسرہ ہے. تو جو کسرہ اور ضمہ ہے اس کے ساتھ ذرا زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جو زبر کے ساتھ ہا آتا ہے اس میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے لیکن زیادہ نہیں, وہ ایزی ہوتا ہے. لیکن کسرہ اور ضمہ میں آپ کو زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے کلیئر کرنے کے لیے آواز کو. تو رحیم الرحیم. چلیے قرآن پاک سے اور ورڈز دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ زیر کے ساتھ ہے, زیر کے ساتھ میں نے کہا کہ زیادہ اس میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے, تو اس میں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے علی طعام واحد, آیت نمبر ہے یہاں سے 61 سورۃ البقرہ. علی طعام واحد حد. آیت نمبر دیکھیے 64 میں علیکم ورحمتہ علیکم ورحمتہ.
نارملی ہم اس کو پڑھتے ہیں ورحمتہ، تھوڑا سا سانس، ورحمتہ، لیکن وہ مکمل ادائیگی نہیں ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم ورحمتہ. جی آیت نمبر دیکھیے 76 میں. بما فتح اللہ علیکم، بما فتح اللہ علیکم. آیت نمبر دیکھیے 74 میں. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ہی کسرہ ہے نا، تو یہاں پہ ذرا فوکس کرنا ہے، ہی نہیں پڑھنا، ہی. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. آیت نمبر 75. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، حَرِّ، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. چلیں الحمدللہ اس طرح کی بے شمار پریکٹسز ہیں، تو آپ نے ان کو ضرور سننا ہے. ویڈیو آڈیو جو بھی ریکارڈنگ آئے اس کو ضرور آپ نے فالو کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی پریکٹس کرنی ہے. اکیلے بھی کریں لیکن ویڈیو کے ساتھ بھی پریکٹس کرنی ہے آپ نے ضرور. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تجوید، اور اس میں جب یہ لیٹر ہمارا آئے گا اس میں بھی ہم فوکس کریں گے. جی آیت نمبر ہے 73 سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. فَقُل، قاف ہیوی ہے، فَقُلْنَا، ضاد ہیوی ہے، اور ریبوہ، بیباع، بیباع، ٹھیک ہے. اس کو بیبا نہیں پڑھنا، ہلا کے نہیں پڑھیں گے ہم. نو، بیباع، یہ تو جھٹکا ہو جائے گا. بیباع ایسے نہیں، آواز حلق میں جاتی ہے لیکن واپس نہیں آئے گی. بیباع، بیباع. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے، کسرہ آ جائے تو کیسا پڑھتے ہیں اللہ کا نام؟ سوری میں دیکھا نہیں تھا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اچھا اب یہ دیکھیں ہا ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو یہ آواز آنی چاہیے. یحیی اللہ الموتى. يحيي الله الموتى. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
تعقلون. تعقلون عین کو جھٹکا نہیں دینا. آواز جاتی ہے واپس نہیں آئے گی. تعقلون. تعقلون پریکٹس آپ نے کرنی ہے زیادہ. ٹھیک ہے جی رضوانہ باجی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. اچھا قولو میں قاف کی جو ضمہ ہے اس کو اور گول کریں. قلوبکم. قلوبكم سوری میں نے ایک میم پڑھا ہے اس میں زیادہ لمبا نہیں کریں گے. ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فہیہ یا کے اوپر تو فتحہ ہے اور اس کا موافق حرف جو الف بھی ساتھ میں نہیں ہے تو اس کو لمبا کریں گے. دوبارہ سے پڑھیں یہاں سے. فہیہ ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. کالحجارتی. را کے اوپر کیا ہے فتحہ تو یہ ہیوی ہے. راتی پڑھیں گے راتی نہیں پڑھیں گے. كالحجارة أو أشد قسوة. قا ہیوی. قصوہ. قسوة. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. شاباش. مِنْهُ الْأَنْهَارُ. منه الأنهار. را ہیوی. انہار. أنهار. اور یہ جو ہے نا حجارتی تی کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا. حرکت لمبی نہیں ہونی چاہیے. جی وإن من الحجارة لما يتفجر. يتفجر منه الأنهار. اور آپ لام ساکن کو ہلا کے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ مِنَل یہ جھٹکا ہو جاتا ہے ایسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء. یشقق. قو کو لمبا کیوں کیا آپ نے؟ اس کے بعد ضمہ ہے اور وَيَخْرُجُ نہیں ہے. فَيَخْرُجُ. فيخرج. یشقق سے پڑھیں. يشقق لمبا نہیں کریں گے اسے. پھر سے لمبا کر دیا آپ نے. فيخرج. ایسے نہیں.
لما يشقق فيخرج منه الماء يشقق يشقق پھر اس کو لمبا کر دیا نا، پھر لمبا پڑھ دیا. فيخرج خواہ کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے، فیخرج نہیں پڑھیں گے، فیخرج. منه الماء نون ساکن کو ہلانا نہیں ہے. منہ الماء، منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وإن منها لما يهبط من خشية الله خا ہیوی، خشیت اللہ. خشية الله اس میں زیادہ جو ہے نا آواز کی موٹائی آتی ہے. خو خو خا نہیں، خو. خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وما الله بغافل عما تعملون تعملون. عین کو ہلانا نہیں ہے. تعملون. تعملون ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم شاباش. تو ساکن ہو تو کون سا رول ہوتا ہے؟ شاباش، آپ نے وہ ڈراپ کر دیا ہے تو آپ پڑھیں گے افتطمعون. أفتطمعون پہلا تا باریک، سیکنڈ تو ہیوی. افتطمعون. تطمعون اچھے سے آواز کا پوز نہیں کرنا، اچھے سے آواز کو بیک ساؤنڈ دینا ہے. تطمعون. أفتطمعون نہیں روکنا نہیں ہے. تپ تپ. اب لفظ پڑھیں. أفتطمعون جب آپ لفظ جب آپ لفظ پڑھتی ہیں تو پھر آپ آواز روک لیتی ہیں. افتطمعون تطمعون. أفتطمعون بہتر ہے. يؤمنوا لكم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يسمعون كلام الله مَاللَّهُ، اللہ کا نام ہے بھی مَاللَّهُ. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من
عقلوا یحری، ایک تو را اس کے نیچے کسرہ ہے تو یہ باریک ہوگا، یحر حر یہ نہیں پڑھیں گے، یحری ری، ہاں جی، من بعد ما أكلوا وهم يعلمون وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا عین ساکنہ کی جو ادائیگی ہے اس کو فوکس کریں، ایسے نہیں پڑھنا، ابھی میں نے پہلے بھی بتایا، نو یہ جھٹکا ہو جاتا ہے، سمپل ساؤنڈ نو، خلا بعضهم بعضهم پریکٹس کرنی ہے آپ نے، اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سننا ہے آپ نے، میں نے کافی پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ نے عین کی آواز کو واپس بیک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ کی کافی پختہ پریکٹس لگ رہی ہے اس میں، اس لیے آپ کو پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی. یہ ہے جیسے آپ بیک سے آواز کو آگے پش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹس کرنی ہے آپ نے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کس گروپ میں ہیں آپ کس گروپ میں ہیں؟ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم عند ربكم. اب یہ جو لفظ ہے فوراً سے جیم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، زبان کو تھوڑا سا ہم تالو کے ساتھ لگا کے تھوڑا پاز کریں گے، کیونکہ یہاں جو مد ہو رہی ہے اس کے بعد جیم ساکینہ، جیم مشددہ ہے، تو اس میں ادائیگی فوراً سے جیم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مشدد ہے تو اس کی جوائننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر سے فوکس کریں، لِيُحَاجُّوكُمْ ليحاجوكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ. چلیں جی، الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 76 تک پڑھا ہے. اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ریکارڈنگ مست سنیں، ریکارڈنگ کے ساتھ پریکٹس کریں، کیونکہ یہ بگننگ لیول ہے تو اس کے لیے آپ کو لسننگ بڑی ضروری ہے. خود آپ نے اکیلے جو ہے وہ بے شک آپ لائیو میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ امانت پوری کریں تو ایٹ لیسٹ آپ ویڈیو چلا دیں یا آڈیو چلا دیں، بس لسننگ کرتے رہیں. چل رہی ہے لسننگ کریں، چلتے پھرتے آپ کی کانوں میں آواز جانی چاہیے. وہ ٹپس جو بتائی جاتی ہیں ڈیورنگ لیکچر، ہو سکتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے سنتے ہوئے وہ ٹپس جو ہے فالو کرنا شروع کر دیں، تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے.
اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.